السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور میری ان لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے میرے اسلامی ٹی وی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو میرے آنے والے جو مختلف قسم کے وظائف اور طبی نسخے ہوتے ہیں وہ ان کو ملتے رہیں، اور ان سے فائدہ ہوتا رہے، ان کو شفا اور تندرستی ملتی رہے، ان کی زندگیوں کے اندر چین آتا رہے۔ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمل دوں، وہ نسخہ دوں جو وقت کی ضرورت ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور آپ کو اس سے شفا ملے۔ ویسے تو ہزاروں اس طرح نسخے ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی اچھا سا نسخہ جو بار بار استعمال کیا ہوا ہو، وہ عمل جو کرنے سے اچھا رزلٹ ملے، اس کے اندر تاثیر ہو، وہ عمل آپ تک پہنچایا جائے۔ اور آج جو میں عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عمل بہت ہی زبردست قسم کا عمل ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، شفا ان لوگوں کے لیے ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے شفا ہے۔ ان لوگوں کے لیے شفا ہے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہیں ان پر وہ عمل پیرا ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی جو مشکلات ہوتی ہیں اللہ پاک اس کو اس مشکل سے نکالتا ہے۔ اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے، اور میرا وظیفہ دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق میرے رب سے جڑ جائے۔ جب انسان کا تعلق اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے جڑ جائے گا تو پھر انشاءاللہ یقین رکھیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور جو عمل میں آپ کے لیے آج لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ شفائیں دینے والا بھی ہے، وہ بیماریاں دینے والا بھی ہے۔ بیماری بھی اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور شفا بھی اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب انسان کوئی بھی مشکل ہو، جب آپ اللہ کی طرف رجوع فرمائیں گے، اپنے اللہ کے آگے سر جھکائیں گے، تو یقین رکھیں وہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔
ذرا خیال رہے ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار میں اپنے بندے سے فرماتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی حاجت ہو، 2 نفل پڑھ کر اپنے اللہ سے مانگا کریں، سجدے کے اندر سر جھکا کر رو کر اپنے اللہ کو دکھ سنایا کریں، اپنے اللہ سے مانگا کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا اس بندے کے گناہ کتنے ہیں، وہ دیکھے گا اس بندے نے میرے آگے جھکایا ہوا ہے سر، میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کوئی بھی مقصد ہو، اس مقصد ذہن کے اندر رکھ کر اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، جب پڑھ کر تھک جائیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے دعا فرمائیں کہ یا اللہ یہاں تک میں آیا ہوں، یا اللہ یہاں تیرے آگے جو سر جھکایا ہوا ہے، یا اللہ یہاں پر لانا بھی تیرا کام ہے، تو نے توفیق دی تو یہاں پر آیا ہوں، تیرے آگے سر جھکایا ہوا ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، یا اللہ یہ سب تیرے فضل سے ہے، یا اللہ اگر تیرا کرم تیرا فضل نہ ہوتا تو میں بھٹک رہا ہوتا، تیرے آگے سر نہ جھکاتا، لیکن تیرا فضل تھا، تو نے مجھے یہاں تک لایا، اپنے آگے جھکنے کی توفیق دی۔ اے اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ کر گمان اچھا رکھو۔ یا اللہ میرا گمان ہے، میرا 100% گمان ہے، یا اللہ تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری دعا کو قبول فرمائے گا، کیوں؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے ناممکن ہے، یا اللہ تو کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا، یا اللہ تو ارادہ فرماتا ہے تو کام بن جاتا ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، یا اللہ یا اللہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے در سے خالی نہ لٹا، تو میری دعاؤں کو قبول فرما، تو میری مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ تیرے آگے آیا ہوں، تیرے آگے سر جھکایا ہوا ہے، اور کوئی ایسا در نہیں یا اللہ جہاں جا کر میں ہاتھ پھیلاؤں، تیرے آگے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، یا اللہ مجھے فخر ہے کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، یا اللہ مجھے فخر ہے، یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا ہے، تو ہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی میری دعاؤں کو سننے والا ہے، یا اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو خود فرماتا ہے کہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ یا اللہ میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے ناممکن ہے، یا اللہ تیرے لیے تو ناممکن نہیں، یا اللہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ میری مشکلوں کو آسان فرما، اور جب یہ دعا کر لو اس کے بعد گمان اچھا رکھو کہ میں نے مانگ لی دعا، میرے رب نے میری دعاؤں کو سن لیا، میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ جب آپ کا گمان اپنے اللہ پر 100% ہوگا تو پھر یقین رکھو کہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پاک اپنے در سے خالی نہیں لوٹائے گا، کیوں؟ اللہ خود تو فرماتا ہے کہ جب مجھ سے مانگو تو پھر گمان اچھا رکھو، میں تیری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا، کیونکہ میں تو یا سمیع ہوں یا مجیب ہوں، میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، یہ میری صفت کے اندر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک
جو آپ کی مشکل ہوگی انشاءاللہ اس آیت کے طفیل سے، اس کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان اتفاق محبت پیدا فرمائے۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں آپ لوگ، جو بھی میری ویڈیو جو لوگ سنیں گے، جو میری اس بیان کو سنیں گے، جو میرے اس وظیفے پر عمل کریں گے، اللہ پاک سے میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھ سے اسی طرح نیکی کے کام لے۔ اللہ پاک میری بھی جو مشکلیں ہیں وہ بھی آسان فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اسی طرح لوگوں کے خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ دے، اور اللہ پاک میری ذات سے لوگوں کو شفا دے، تندرستی دے، میری وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر سکون چین آئے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ جب کسی کا کام بنتا ہے اور میں وسیلہ بنتا ہوں، اس دن میری عید ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کا کام بنا ہے، میں وسیلہ ہوں، میں وسیلہ اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی کے اندر سکون آیا ہے۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے لیے خدمت کرنے والے بن جاؤ، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ دو، آپ کی ذات سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بے سکونی نہ آئے، ہماری ذات سے لوگوں کے آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئیں، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ کہا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ شکریہ۔